سخن میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام ناظرین کو ایک بار پھر اس پروگرام میں مدعو کرتے ہوئے ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی اردو زبان و ادب، تہذیب اور ثقافت کا علمبردار اور پاسبان ہے، اور ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ موقع بموقع مختلف تقریبات اور تہواروں کے موقع پر مشاعرے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ دراصل ایک طرح کی عہد بستگی بھی ہے۔ جیسے کہ امجد اسلام موجد صاحب نے بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں کہا ہے کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ تو یہ جو مشاعرے ہیں در حقیقت یہ ایک طرح کی عہد بستگی ہے، اور اس عہد بستگی کا اعادہ ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت مشاعرہ آپ کے پیش نظر ہے خواتین و حضرات۔ ہمارے ملک کے بہت ہی نامور عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام کی ایک کہکشاں ہے جو اسٹیج کو منور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ناظرین مشاعرہ کو مدعو کریں اور ان سے یہ استدعا کریں، یہ گزارش کریں کہ وہ باضابطہ طور پر اس مشاعرے کا آغاز کریں، آئیے ایک مختصر سا تعارف ان کا کراتے چلتے ہیں۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیا لطف تعارف میں فنکار اگر بولے، معراج ہنر یہ ہے خود منہ سے ہنر بولے۔ تو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، اور ایک خاص پہچان یہ ہے کہ ناظم مشاعرہ بھی کمال کے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے مشاعرے کی نظامت کی تو ملک زادہ منظور صاحب مرحوم یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ، جنہیں تمام عمر یہ گلہ رہا کہ لوگ میرے نظامت کی تو تعریف بہت کرتے ہیں، داد بھی ملتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نظامت کر رہا ہوں تو مشاعرہ جو ہے وہ ہٹ ہے، لیکن اس کے پس پردہ میری شاعری کہیں جو ہے وہ پردہ گمنامی میں چلی جاتی ہے، یا اسے وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں کہ معین صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جہاں تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری اور نظامت دونوں کے درمیان بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک توازن رکھا ہے۔ یہ سلیقہ ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے اور نظامت میں بھی نظر آتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا، اس مشاعرے کا باضابطہ طور پر، لیکن معین صاحب کے کچھ مصروں کے ذریعے، 4 مصرے کہ بوجھ خوابوں کا ان آنکھوں سے بہت ڈھویا تھا۔ بڑے مشہور یہ اشعار ہیں کہ بوجھ خوابوں کا ان آنکھوں سے بہت ڈھویا تھا، اور پھر میں بھی نتیجے میں لہو رویا تھا۔ اگلا شعر تو بہت سے لوگوں کو یاد، تیری ذمہ داری۔ بہت شکریہ شگفتہ صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ بہار سخن میں میں وہی شاداب آپ تمام حاضرین کو اور تمام انگنت ناظرین اور سامعین کو آگاہ کرتا ہوں کہ جو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس مشاعرے کو دیکھنے والے ہیں۔ دوستو، بہار سخن دوردرشن اردو کی ایک بہت خوبصورت پیشکش، جس میں صرف بہار نہیں بلکہ جو بھی موسم ہو سکتے ہیں انسان کے، انسانیت کے اور زندگی کے، چاہے وہ باہر کے موسم ہو یا اندر کے موسم ہو، آج کے بہار سخن میں آپ کو نظر آئے گا۔ سامعین کرام، کسی بھی دنیا کی کسی بھی زبان کے ادب میں بہت سی اسباب ہیں، سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر وہ اردو کی بات کریں تو اردو میں بھی ہر صنف اپنے آپ میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کا بھی خیال ہو، کہ ان تمام اصناف سخن میں شاعری کو وہی اہمیت حاصل ہے کہ جو عمارتوں میں تاج محل کو حاصل ہے، جو پھولوں میں گلاب کو حاصل ہے۔ یہ شاعری کا منصب ہے اور یہ شاعری کا اعزاز ہے۔ تو آج اسی شعر و سخن کی محفل جو بہار سخن کی شکل میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہاروں سے پہلے آپ کا تعارف کرا دوں کہ اس بہار کے تقریباً 6 موسم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرا رہا ہوں، آپ نے بالکل دائیں طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب شرف نانپاروی صاحب آج کی اس محفل میں شامل ہیں۔ بہت اچھے شاعر ڈاکٹر نسیم احمد نسیم صاحب جو بیتیا بہار سے تشریف لائے۔
ان کے برابر ڈاکٹر ندیم شاد بیٹھے ہیں، بہت ہی محبت اور آپ کی شاعری سن کر آپ شاد و آباد ہو جاتے ہیں، وہ ہماری محفل میں شامل ہیں۔ میرے بالکل دائیں طرف اور میرے قریب، جتنے میرے قریب یہ یہاں بیٹھے ہیں اتنے ہی میرے دل کے قریب بھی ہیں، جناب التمش عباس صاحب یہ شامل ہے۔ تمام شعراء کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں آپ کا دوست معین شاداب، جو نظامت کی کچھ خدمت انجام دینے کے لیے یہاں پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حاصل یہ کہ اپنے ذاتی معاملات، اپنے خانگی مسائل اپنی شاعری میں پیش کیے ہے، بلکہ جب کچن سے شاعرات کو موقع ملتا ہے تو وہ گھر کے دالان تک پہنچتی ہے۔ جب دالان سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی آنکھوں کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا ان کی آنکھوں میں سمٹ آتی ہے، اور جب ان کی آنکھوں کی روشنی آنسو کی شکل میں وہ برآمد ہوتی ہے جو دنیا، اس کو ہم شاعری کہتے ہیں۔ تو آئیے محترمہ شازیہ نیازی سے ہم گزارش کریں کہ وہ بڑے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ شازیہ نیازی صاحبہ، زوردار تالیاں ایک بار آپ۔ آداب۔ ڈی ڈی اردو بہار سخن اور اس کے تمام منتظمین کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا۔ بلا کسی تمہید کے شروع کرتی ہوں۔ خواتین کی ذہنی پیچیدگی کو نمایاں کرتا ہوا ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ 100 طرح کے واہ میں اور ان گنت شر آئیں گے۔ 100 طرح کے واہ میں اور ان گنت شر آئیں گے، آج وہ کہہ کر گئے ہیں دیر سے گھر آئیں گے۔ 100 طرح کے واہ میں اور ان گنت شر آئیں گے، آج وہ کہہ کر گئے ہیں دیر سے گھر آئیں گے۔ پرندہ ہو گیا غصہ، یہاں ہر دوسرے کردار کا ہے مسئلہ غصہ۔ ہوا کا رخ بدلنے سے پرندہ ہو گیا غصہ، یہاں ہر دوسرے کردار کا ہے مسئلہ غصہ۔ چلو اب مان بھی لو تمہیں ذہنی مسائل ہے۔ چلو اب مان بھی لو تمہیں ذہنی مسائل ہیں، ذرا سی بات پہ کرتے ہو تم اچھا بھلا غصہ۔ چلو اب مان بھی لو تمہیں ذہنی مسائل ہیں، ذرا سی بات پہ کرتے ہو تم اچھا بھلا غصہ۔ اور میں اکثر مرچ سالن میں زیادہ ڈال دیتی ہوں۔ میں اکثر مرچ سالن میں زیادہ ڈال دیتی ہوں، کسی صورت تو ظاہر ہو میری رنجش میرا غصہ۔ میں اکثر مرچ سالن میں دریچوں پہ مخملی پردے، وہ لوٹ آتا ہے حالات دیکھنے کے لیے، اور گزشتہ روز پرندوں نے ہجرتیں کر لی۔ گزشتہ روز پرندوں نے ہجرتیں کر لی تمہارے شہر کے باغات دیکھنے کے لیے۔ گزشتہ روز پرندوں نے ہجرتیں کر لی تمہارے شہر کے باغات دیکھنے کے لیے۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو ذرا سا مناسب نہیں رہے گا، تو آپ بس یہ میری گزارش ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کیجیے، اور جو شعر نہ بھی اچھا لگے تو بھی داد دے دیجیے۔ باقی عشق تو منسوب نہیں ہو سکتا، آپ کیسے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں، اور جان لینے کی سہولت ہے میسر اس کو۔ جان لینے کی سہولت ہے میسر اس کو، مجھ کو بھی خواب میں ہتھیار نظر آتے ہیں۔ جان لینے کی سہولت ہے میسر اس کو، مجھ کو بھی خواب میں ہتھیار نظر آتے ہیں۔ اور کچھ شعر، ذاتی معاملات سے باہر کا کچھ کہو،
ذاتی معاملات سے، باہر کا کچھ کہو تم کاتب حیات سے، باہر کا کچھ کہو۔ واہ، بیزار ہو گئی ہوں پرانے خطاب سے، بیزار ہو گئی ہوں پرانے خطاب سے، اس بار کائنات سے، باہر کا کچھ کہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ بیزار ہو گئی ہوں پرانے خطاب سے، اس بار کائنات سے، باہر کا کچھ کہو۔ تفتیش ہو رہی ہے میرے فن پہ ان دنوں۔ واہ، کوئی تجارت نہ کرنا، یہ کم ناپتے ہیں، یہ کم توڑتے ہیں۔ اور پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت، نہ تم بولتے ہو نہ ہم بولتے ہیں۔ یہ اشعار جناب شرف نانواری صاحب کے ہیں جو مشہور ہیں، اور شاید شرف نانواری اور یہ شعر لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے شعر سنائیں۔ شکریہ منشاد صاحب، یہ جو اردو بہار سخن کی تمام ناظرین کی خدمت میں شرف نانواری کا آغاز، چار سے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے، کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے، کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے، محبت لکھیں گے، جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے، شرف ان دنوں کو عبادت دنوں کو، جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے، شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے، محبت لکھا ہے، محبت لکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ غزل کی شعر بہت بہت شکریہ کہ جھونکے ساون کی پروائی کے بادلوں سے یہ کہنے لگے، جھونکے ساون کی پروائی کے بادلوں سے یہ کہنے لگے، جھونکے ساون کی پروائی کے بادلوں سے یہ کہنے لگے، خواب بن کر محبت کا ہم تیری آنکھوں میں رہنے لگے، خواب بن کر محبت کا ہم تیری آنکھوں میں رہنے لگے۔ خاص کر یہ شعر جس نے